اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ حضرت مخدوم اشرف علیہ الرحمٰ نے اپنے دست مبارک سے خود قرآن تحریر فرمایا تھا، اور اس کا ترجمہ بھی انہوں نے تحریر فرمایا تھا، وہ قرآن شریف بھی موجود ہے جی۔ تو حضرت اگر اس کی زیارت ہی کرا دیں لوگوں کو تو کم سے کم پتہ ہی چل جائے گا۔ یہ وہ قرآن مجید ہے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے 700 سال پہلے یعنی 727 ہجری میں تحریر فرمایا تھا جی۔ یہ ان کے ہاتھ کی تحریر ہے ترجمہ کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ تو یہ فارسی ترجمہ ہے، فارسی ترجمہ ہے جی۔ آئیے آپ کو مختار اشرف لائبریری دکھاتے ہیں آپ کی اسکرین پر۔ یہ مختار اشرف لائبریری ہے جس کو حضرت شیخ اعظم نے اپنی انتھک محنت سے کھڑا کیا تھا۔ آپ دیکھیے یہیں پر طلباء انہی چیئرز ٹیبل پر بیٹھ کر کے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جامعہ اشرف کے بہت قابل اور ماہر استاد حضرت مولانا قمر الدین اشرفی جامعی صاحب موجود ہیں۔ حضرت سے جانیں گے کہ حضرت سب سے پہلے تو یہ بتا دیں یہاں پر بہت ساری ڈراز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، طلباء کس طرح سے کتابیں نکالتے ہیں، ان کو کتنے دن کے لیے کتابیں ملتی ہیں، مطالعہ یہاں کرنا چاہیں یا پھر روم پہ لے جانا چاہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس کیٹلاگ ہیں، کتاب کی فہرست ہے یہ حروف تہجی کے اعتبار سے یعنی الفابیٹیکل جی۔ تو اس میں اس طرح سے اس میں ہر کتاب کی تلاش کر سکتے ہیں کہ کون سے کتاب کس لفظ سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ کیٹلاگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسرا کیٹلاگ ہے سبجیکٹ وائز، جی کس فن کی کتاب ہے، جی۔ تو اس اعتبار سے یہ دوسرا کیٹلاگ ہے کہ حدیث کی کتابیں ہم کو چاہیے یا سیرت کی چاہیے یا تاریخ کی چاہیے، فارسی ادب کی چاہیے، اردو ادب کی چاہیے یا انگلش ادب کی چاہیے، عربی ادب، اس طرح سے سبجیکٹ وائز ہے۔ اور یہ تیسرا کیٹلاگ ایک ہے جو رائٹر وائز ہے، اچھا مصنف کے حساب سے۔ مثال کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم مخدوم اشرف کی کون کون سی کتابیں ہیں، علامہ اقبال کی کون کون سی کتابیں ہیں، ڈاکٹر غالب اور غالب کی کون کون سی کتابیں ہیں، تو اس طرح سے 3 کیٹلاگ یہ ہیں، تو اس میں سے تلاش کر کے کوئی بھی کتاب آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھیے ایک نئی معلومات یہاں پر ہوئی کہ یہ جو تمام تحریر کرنے والے جو مصنفین ہوتے ہیں، تمام رائٹرز کی، تمام آتھرز کی کتابیں یہاں سے تلاش کی جا سکتی ہیں۔ آپ اگر کسی کا نام جانتے ہیں کسی بھی رائٹر کا تو یہاں پر ان تمام لوگوں کے نام دیکھ کر کے کتابیں تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں سبجیکٹ وائز یعنی جس موضوع کی کتاب آپ کو چاہیے یہاں اس کیٹلاگ سے اس موضوع کی کتاب آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر حروف تہجی کے حساب سے کتابیں لگی ہوئی ہیں، تو یہاں سے ایک ٹوکن لے کر کے اس کتاب کو آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ کتابوں کا پورا خزانہ یہاں پر موجود ہے۔ مولانا قمر الدین صاحب یہ بتائیے گا کتنی کتابیں اس لائبریری میں موجود ہیں ابھی ہمارے پاس تقریباً 40,000 کتابیں ہیں جی، جو ہر فن کی کتابیں ہیں اور تقریباً ہر زبان میں بھی ہیں، اردو میں، فارسی میں، عربی میں، انگلش میں، گجراتی، بنگلہ، ہر تقریباً کئی زبانوں میں کتابیں ہیں، اور ہر یہ سبجیکٹ کے حساب سے وہ بنے ہیں۔ تو یہ دیکھیے حدیث کی ہے تو یہ ساری لائنیں کتابیں حدیث کی ہیں۔ ہاں یہ تفسیر ہے تو یہ ساری لائن تفسیر کی کتابیں ہیں۔ ہاں اس طرح سے سبجیکٹ وائز جو ہے کتابیں ریک پہ لگی ہوئی ہے۔ صحیح۔ تو تقریباً اس میں 40,000 کتابیں ہیں، تمام زبانوں کی کتابیں ہیں۔ تو موضوعات کو جیسے ابھی جو مدارس میں موضوعات پڑھائے جاتے ہیں ان کے حساب سے کتابیں یہاں پہ لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے سماجی موضوعات ہیں یا سیاسی موضوعات ان پہ بھی کتابیں ہیں، سب پہ بھی کتابیں، ہر طرح کی ہر موضوع پر تقریباً کتابیں ہیں۔ جو عالم میں یعنی پوری دنیا میں جو کتابیں موجود ہیں وہ ساری کتابیں کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں موجود رہے، اور الحمدللہ وہ موجود ہیں۔ جو بازار میں دستیاب ہیں کتابیں وہ ساری ہر سبجیکٹ پر، چاہے وہ سیاست سے متعلق ہو، اکنامکس سے متعلق ہو، سماجیات ہوں، تاریخ سے متعلق ہوں، اور جو ہے نا کسی جیسے مناظرہ سے متعلق ہوں، ہاں یا دھرم سے متعلق ہو، ہندو دھرم ہو، سکھ دھرم ہو، عیسائی دھرم ہو، ہر دھرم کی بھی دھارمک کتابیں بھی یہاں موجود ہیں۔ تقابل ادیان پر اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو وہ بھی یہاں آ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ یہ بتائیے گا جی، فرمائیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس لائبریری میں ایسا کچھ نہیں رکھا گیا کہ جی صرف ایک مسلک کی کتابیں ہیں یا صرف ایک مذہب کی کتابیں ہیں۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بھگوت گیتا بھی ہے، یعنی طلباء جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کریں، اور یہ تمام کتابیں آپ یہاں پر الگ الگ زبانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں اور الگ الگ سبجیکٹ کی کتابیں دیکھ رہے ہیں۔ اکونومکس کی بھی یہاں پر کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو انگریزی زبان میں بھی کتابیں
کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے مدرسوں کے حوالے سے جو ایک تصور ہے کہ مدرسوں میں بیکورڈنیس ہے یا مدرسوں میں انگلش پر زور نہیں دیا جاتا، تو وہ تمام لوگ ان کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کتابوں کو طلبہ باضابطہ پڑھتے ہیں، اور جو پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ قمر الدین صاحب یہ بھی بتائیے گا، خاص طور سے شیخ اعظم علیہ الرحمہ نے جو یہ کام کیا ہے اس دور میں کیا ہے کہ جب کتابوں سے دوری کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ شیخ اعظم علیہ الرحمہ کی جو یہ کوشش ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں جمع کر لیں ادارہ بنانے کے ساتھ میں، ان کی اس کوشش پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی اصل یہی کوشش تھی کہ سب سے پہلی چیز جو ہے انہوں نے جہاں جہاں بھی باہر گئے تو انہوں نے نذرانہ لینے کے بجائے وہاں لوگوں سے یہ کہا کہ نذرانہ کے بجائے کتابیں جمع کرو، صحیح، مجھے کتابیں دو، اور یہ کتابیں پارسل کے ذریعے ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے بھیجو درگاہ کے چچا شریف۔ تو اس طرح سے انہوں نے کتابیں جمع کی ہے۔ اور جہاں جہاں سے بک فیئر لگتے ہیں، مثلا دلی میں عالمی بک فیئر لگتے ہیں، وہاں سے انہوں نے لوگوں کو بھیج کر، میں خود جا کر کے کتابیں خریداری کیا، اور اس طرح سے جہاں جہاں کتابیں پتہ چلتی ہے، نئی نئی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے تو وہاں سے بھی خرید کر ہم نے لائی ہے۔ اور شیخ اعظم نے یہ تمام کوششیں یہ کی تھی تاکہ پوری دنیا میں اسلامیات کا ایک بڑا خزانہ بن جائے۔ صحیح، تو یہ شیخ اعظم علیہ الرحمہ کی بڑی آپ کہہ لیں کہ بڑی قلندرانہ خدمت رہی کہ انہوں نے ایک طرف تو دورے کیے اور ایک طرف اجلاس کیے، محفلیں کی، اور انہوں نے نذرانے لینے کے بجائے، یعنی اپنی جیب مضبوط کرنے کے بجائے قوم کے بچوں کا مستقبل مضبوط کرنے کے لیے سوچا، اور انہوں نے اس روشن مستقبل کے لیے سوچا، اور اسی کا نظارہ آپ کے اسکرین پر ہے۔ جی حضرت۔ ایک کوشش ان کی یہ بھی تھی کہ پورے عالم اسلام میں جتنے بھی اشرفی علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کے فتاووں کو جمع کیا جائے۔ تو یہ دیکھیے فتاوی اشرفیہ کے نام سے یہ ہر طرح کے فتاوے پاکستان کے جتنے مفتیان اشرفی تھے سب کے فتاووں کو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اس طرح سے یہ کوشش ان کی تحریک تھی کہ ہر طرح کے جتنے سنی اور اشرفی علماء ہیں وہ ان کے تمام فتووں کو جمع کر کے ایک انسائکلوپیڈیا کے طور پر ان کو شائع کیا جائے۔ یہ ان کی تحریک جاری ہے۔ تو اس حوالے سے شیخ اعظم علیہ الرحمہ کی جو یہ کوشش رہی وہ واقعی بڑی سراہنیہ ہے، اور اللہ رب العزت ان کے مزار مبارک پر انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرمائے۔ ایسے ایسے موضوعات پر یہاں کتابیں ہیں جو بڑی نادر و نایاب ہیں، جو ڈھونڈنے میں مارکیٹ میں بھی کم ملیں گی۔ اگر ان کتابوں کو آپ یہاں پر تلاش کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے مل سکتی ہیں۔ چاروں آسمانی کتابیں، چاروں آسمانی کتابیں، جو سب سے پہلی کتاب توریت وہ بھی موجود ہے، زبور وہ بھی موجود ہے، انجیل وہ بھی موجود ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ حضرت مخدوم اشرف علیہ الرحمہ نے اپنے دست مبارک سے خود قرآن تحریر فرمایا تھا، اور اس کا ترجمہ بھی انہوں نے تحریر فرمایا تھا، وہ قرآن شریف بھی موجود ہے۔ جی تو حضرت اگر اس کی زیارت ہی کرا دیں لوگوں کو تو کم سے کم پتہ ہی چل جائے گا۔ یہ وہ قرآن مجید ہے، آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے 700 سال پہلے یعنی 727 ہجری میں تحریر فرمایا تھا۔ یہ ان کے ہاتھ کی تحریر ہے ترجمہ کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ تو یہ فارسی ترجمہ ہے، فارسی ترجمہ ہے جی۔ اور آگے کھول لیں۔ اور اس کو حضرت شیخ اعظم نے اپنی کوشش سے پاکستان سے اس کو اردو ترجمہ کے ساتھ شائع فرمایا ہے، ماشاءاللہ۔ وہ پاکستان سے کتاب چھپ چکی ہے، وہ یہاں پر بھی موجود ہے ابھی۔ اچھا جی۔ تو یہ بھی ایک بڑا زبردست کام ہے شیخ اعظم علیہ الرحمہ کا، اور یہ آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریے۔ دیکھیے لوگ پروپیگنڈا بہت کرتے ہیں لیکن سمجھتے کم ہیں۔ جی اشرف البیان ہے جی، حزب ارشاد سید اظہار اشرف، اور یہ کتاب جو ہے نا اس میں اس کو انہوں نے پاکستان سے شائع کروایا، یہ قرآن شریف ہے، اور یہ فارسی ترجمہ مخدوم اشرف کا، اس کے ساتھ انہوں نے اردو ترجمہ کروایا، اور اس کی تفسیر اردو میں ہے۔ یہ مخدوم اشرف کا تفسیر کرنے والے کون ہیں حضرت؟ یہ مولانا سید ممتاز اشرفی پاکستان کے حضرت کے مرید ہیں شیخ اعظم کے۔ تو یہ بھی شیخ اعظم نے بہت بڑا کام کیا ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا، بلکہ خود میں بتاؤں کہ مجھے بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ سرکار مخدوم پاک کے حضرت مخدوم پاک کا جو فارسی ٹرانسلیشن ہے جو انہوں نے قرآن مجید کا کیا تھا، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ یہ اپنے آپ میں بڑی اہم بات ہے کہ مخدوم پاک نے اپنے ہاتھ سے اس کا ٹرانسلیشن لکھا، اور پھر کتنی اہم بات ہے کہ شیخ اعظم نے اپنے اس ورثے کو نہ صرف جمع کیا بلکہ اس کو چھاپ کر کے دنیا کے سامنے پیش بھی کر دیا۔ تو آپ اردو میں بھی حضرت مخدوم پاک کے ٹرانسلیٹ کیے ہوئے ترجمے کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ جی حضرت فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی جاری ہے ابھی کہ حضرت مخدوم اشرف کے اوپر جتنی تحقیقات اور ریسرچ ہوئے پوری دنیا میں، وہ تحقیقات کو بھی ہم حاصل کر رہے ہیں، اور بہت سارے حاصل کر چکے ہیں، جو ہمارے پاس وہ تحقیقی مقالے موجود ہیں۔ اچھا جی مثلاً دیکھیے
یہ ایک ریسرچ ٹاپک ہے سید مخدوم اشرف پہ، جس کو ایران جی خود سمنان جی جی وہاں کی ایک لیڈی ریسرچ اسکالر نے جی حضرت مخدوم اشرف پر کیا تھا، جس کا عنوان ہے دا تھاٹ اینڈ کلٹ میر سید اشرف جہانگیر سمنانی. جی یہ پی ایچ ڈی جو ہے نا تھیسس ہے. جی نیرہ ابیات وہ ریسرچ اسکالر ہے لیڈی، جی جنہوں نے انگلش میں حضرت مخدوم کہاں سے اشرف کی حضرت پی ایچ ڈی؟ پی ایچ ڈی انہوں نے جامعہ ہمدرد یونیورسٹی. جامعہ ہمدرد سے کی ہے. جی یہ جی جی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز جامعہ ہمدرد سے انہوں نے یہ پی ایچ ڈی کی ہے پروفیسر بشیر احمد خان کے سپرویژن میں، اور نیرہ ابیات ان کا نام ہے. اور یہ پوری جو تھیسس ہے حضرت مخدوم پاک پر وہ کتاب میں موجود ہے، کتابی شکل میں موجود ہے. اگر آپ اس کو آ کر کے دیکھنا چاہیں تو مختار اشرف لائبریری میں دیکھ سکتے ہیں. جی حضرت فرمائیں. اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ریسرچ کیے گئے ہیں یہ سارے دیکھیے، یہ ریسرچ اسکالر جو ہے نا ایک ہیں کہاں کے، جی یہ سید کراچی یونیورسٹی سے سید اشرف جہانگیر سمنانی کی علمی اور دینی روحانی خدمات کا تحقیقی جائزہ. جی تو یہ حضرت مخدوم پاک پر دنیا بھر میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ابھی قائد ملت کی سرپرستی میں وہ اس کو جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور تمام دنیا بھر سے کتابیں اور تمام تحقیقی مقالے آپ لوگ جمع کر رہے ہیں. اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت یہ پرانے کچھ ادھر اخبارات بھی رکھے ہوئے ہیں، سارے ریکارڈ موجود جی ہیں، سارے ریکارڈ زمانے سے لے کے اب تک کے سارے اخبار کے ریکارڈ بھی ہمارے پاس ہیں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، جی وہ سارے ریکارڈ بھی ہے. تو یہ تو ہم کم بتا پا رہے ہیں جو خدمات ہیں حضرت شیخ اعظم کی. آپ جب یہاں آ کر کے دیکھیں گے اور ایک کتاب کو اٹھا کر کے جب آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تب اس کا اندازہ ہوگا کہ شیخ اعظم علیہ الرحمہ نے کتنی محنت سے اس پورے خزانے کو جمع کیا ہے اور یہ خزانہ امت کے حوالے کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سب کے لیے جینے کی چاہت ہر انسان کے دل میں نہیں ہوتی. کچھ بندے اللہ کے چنندہ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت چنتا ہے تو وہ سب کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور پھر ایسا خزانہ دنیا میں چھوڑ کر کے جاتے ہیں کہ اس سے تمام بندے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو مخدومی شہزادے نے وہ کام کیا ہے کہ جس کام سے تمام ہی طالبان علوم نبویہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دنیا کو پڑھنا چاہیں یا دین پڑھنا چاہیں وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ضرور ان کی تشنگی بجھ جائے گی. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ کبھی بھی موقع ملے تو ضرور مختار اشرف لائبریری آ کر کے وزٹ کریے. پرانے مخطوطات ہوں یا پرانی کتابیں ہوں جو آپ کو کہیں نہ ملتی ہوں، یہاں کے اساتذہ وہ کتابیں آپ کو دستیاب کرانے کی کوشش کریں گے. مختار اشرف لائبریری کی یہ براہ راست تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، جامعہ اشرف میں یہ ادارہ قائم ہے.